نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ صدق اللہ العظیم۔ حامیم حروف مقطعات میں سے ہے، اس کی معانی تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کی معانی کی۔ والکتاب المبین، اور قسم ہے کتاب کی، انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ، یعنی نازل کیا ہے ہم نے کتاب کو برکت والی رات میں۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ برکت والی رات سے کیا مراد ہے؟ ظاہراً تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ برکت والی رات شب برات ہے، لیکن اس میں کافی سارے علماء نے کہا ہے کہ ہم نے اتارا ہے اس قرآن برکت والی رات میں شب برات نہیں بلکہ شب قدر ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ قرآن پاک میں فرمایا انا انزلناه فی لیلۃ القدر۔ تو ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر والی رات میں اتارا۔ تو اسی طرح علماء کے اور بھی کافی سارے اس میں اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ لیلۃ البراعت اور لیلۃ القدر سے مراد کیا ہے؟ یہ ان دونوں آیتوں سے اتفاق کیسے ہونا چاہیے؟ جیسا کہ پہلے میں آتا ہے، ظاہر تو یہ سمجھ میں آتا ہے لیلۃ البرات سے مراد شب برات ہے اور قرآن پاک کو شب برات میں اتارا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک کو دوسری جگہ پہ لکھا ہوا انا انزلناه فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر یعنی قدر والی رات میں ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا۔ تو یہاں سے قدر، تو بعض علماء نے یہ ایک رائے دی ہے کہ برات اور لیلۃ القدر اس ایک آیت سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک کو عرش معلیٰ سے لے کر 7ویں آسمان تک نازل کیا۔ دوسری آیت سے مراد 7ویں آسمان سے وقتاً فوقتاً آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جب ضرورت پڑی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اس ٹائم پہ نازل کیا۔ یہ دونوں مراد ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دونوں سے مراد وہی لیلۃ القدر والی رات ہے۔ تو ہمیں شعبان معظم برات والی رات جس کو شب برات کہتے ہیں، اس کے متعلق شعبان معظم کے مہینے کی ایک جو رات ہے وہ بڑی فضیلت والی رات ہے، اس میں عبادت وغیرہ کی جائے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام میرے حجرے میں میرے بسترے پہ تھا تو رات کے کچھ حصے کے بعد میں جب نیند سے بیدار ہوئی تو میں نے اپنے پہلو میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے بسترے پہ نہیں دیکھا۔ جب میں نے نہیں دیکھا میں نے سوچا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام شاید کسی دوسری ازواج مطہرات کے پاس گئے ہوں گے، لیکن میں نے اپنے بسترے سے اٹھ کر ازواج مطہرات کے پاس گئی، اس کے گھر میں دیکھا، دوسرے گھر میں دیکھا، تیسرے گھر میں دیکھا، جو بھی بیویاں اس وقت موجود تھی سب کے گھروں میں نے دیکھا۔ جنت البقیہ تک پہنچی۔ جب میں نے دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مانگ رہے ہیں، وہ یہ فرما رہے ہیں اپنی امت کے لیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیہ میں جا کے اپنی امت کے لیے، امت کی بخشش کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ تو اس سے مراد وہ رات کون سی تھی؟ وہ رات شب برات والی رات تھی۔ یہی رات تھی جو شب آنے والی رات شب برات، اس سے مراد یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام شب برات کی رات یعنی اس برات والی رات میں قبرستان جایا کرتے تھے۔ ہمیں بھی قبرستان میں جانا چاہیے، کیونکہ قبرستان میں جانا کوئی فرض نہیں، واجب نہیں، لیکن مستحب ہے، جیسا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گئے تھے۔ کیا قبرستان میں جانا بھی صحیح ہے یا نہیں؟ تو اس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فعل سے ہم ظاہراً یہ بات سمجھ میں گئے تھے اس رات میں جنت البقیہ بخشش کی دعا مانگنے کے لیے گئے، تو ہمیں بھی 15 شعبان المعظم کو قبرستان جانا چاہیے تاکہ فرض اور واجب سمجھ کر نہیں، تاکہ اس سنت پر عمل بھی ہو سکے۔ دوسری بات، ہمیں بھی قبرستان میں جا کے اپنے مردوں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے بخشش کی دعا مانگنی چاہیے، پوری امت کے لیے بخشش کی دعا مانگنی چاہیے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت پر، اس فعل پر عمل کرنا چاہیے، تاکہ دو ثواب
ہمیں اس سنت کا بھی ثواب مل جائے اور قبرستان میں اپنے رشتہ داروں کی یاد دہانی بھی آ جائے، قبرستان میں جا کے اپنے تسبیحات، ذکر اذکار، وہاں جا کے فاتحہ پڑھنا، ایسے اعمال کرنا جس سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام خوش بھی ہو جائے، خود اللہ رب العزت کی ذات بھی خوش ہو جائے اور ہمیں اس پر ثواب ملے۔ اس طریقے سے نہیں جایا کرے کہ ہم قبرستان میں جا کے اگربتیاں جلائیں، ہم قبرستان میں جا کے وہاں آتش بازی کریں، ہم قبرستان میں جا کے وہاں خرافات، دوسری باتیں ایسے فضول باتیں کریں۔ اس جانے سے بہتر یہ ہے تو نہ جائیں گے شب برات والی رات میں۔ اس رات میں جو ہمارے عزیز و اقارب یہاں سے چلے گئے ہیں ان کے روحیں ہمارے گھر میں آتے ہیں، اسی لیے ہم اپنے گھروں میں اچھا کھانا پکائیں اور وہ چیز لازم پکائیں جو ان کو پسند، حتیٰ کہ لوگ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں جس کو سگریٹ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، سگریٹ پیتا ہے تو وہ اپنے گھر میں کھانے کے ساتھ سگریٹ بھی رکھ لیتا ہے، جس کو بوتل سے زیادہ شوق ہوتا ہے تو وہ کس کھانے کے ساتھ بوتل رکھ لیتا ہے، پیپسی وغیرہ رکھ لیتا ہے، جوس بنا کے وہاں رکھ لیتے ہیں، اور جس کو جس کھانے سے، جس چائے سے زیادہ محبت ہوتی ہے تو وہ اس رات میں ان کے لیے چائے بنا کے وہاں رکھتے ہیں۔ یہ سارے باتیں فضول باتیں ہیں۔ اگر وہ ان مردوں کی روحیں بالکل آتی ہیں تو مجھے بتاؤ یہ جو روحیں وہاں سے جا کے اگر وہ روح جنتی ہیں، مجھے یہ بتاؤ اگر وہ روحیں جنتی ہیں، وہ دنیا کی لذتوں کیا ضرورت؟ علیین میں جو گیا وہ ہمیشہ کے لیے علیین میں، جو سجین میں گیا وہ ہمیشہ کے لیے سجین میں ہے۔ تو ان روحوں کو وہاں کس وجہ سے بلایا جاتا ہے؟ کس نے کہا یہ وہ روح ہمارے ہاں آتی ہے؟ نہیں، یہ ساری باتیں ہیں۔ وہ روحیں جو یہاں سے چلی گئی ہیں وہ بالکل قطعاً کبھی نہیں آتی۔ اگر آتی ہوتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ شب برات، نبوت کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تقریباً 23 سال تک یہ شب برات آئی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین، خلفاء راشدین میں سے حضرت ابوبکر صدیق ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان سائیں، حضرت علی سائیں اور کافی سارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین، ان میں کافی مرتبہ یہ راتیں آئیں۔ کسی سے یہ ثبوت نہیں کہ وہ اس رات شب برات والی رات عزیز و اقارب کی روحیں آتی ہیں، ان کے تیاری کے لیے وہ کوئی کھانا، ان کے پسندیدہ کا کوئی کھانا پکاتے ہیں۔ نہیں، کوئی بھی کھانا نہیں ان کے لیے پکاتے، کیونکہ یہ اس بدعت کا کوئی وجود ہی نہیں۔ جب وجود نہیں تو پکانے کا کیا فائدہ؟ یہ سارے جھوٹی من گھڑت باتیں ہیں، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نے جو کہا قبول مقبول فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔